صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حالات اور ان کی نورانی واقعات کا ذکر کریں اور نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ غور سے سنیں۔ آپ لوگ پھر ایک مرتبہ سارے جہاں کے آقا مولا حضور سرکار دو عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزینۃ عرشک ومداد کلماتک۔ جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والے کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے تو جو تمام صالحین اور مرسلین کے پیشوا اور سردار ہیں اور جن کا ذکر خود خدا تعالیٰ کا ذکر ہے، ان کے تذکرہ کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا اور ایسی مقدس محفلوں میں شرکت کرنے والوں کے مراتب کس درجے بلند ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان اپنی چشمدیش شہادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں 12ویں ربیع اول کی محفل میلاد میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بیگ کچھ انوار اس محفل مبارک سے بلند ہوئی، جسے دیکھ کر غور فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار فرشتوں کے تھے جو ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ بغداد شریف میں جبار نامی ایک بڑا ہی عاشق رسول سوداگر رہا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت میں ہر سال خوب دھوم دھام سے محفل میلاد پاک منعقد کیا کرتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہا کرتا تھا۔ ایک بار میلاد شریف کے دن یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج سوداگر کے یہاں گھر کیسی خوشی ہے۔ یہودی نے بتایا کہ جشن میلاد النبی ہے۔ عورت میلاد پاک کے تصور میں سو گئی۔ بعد میں دیکھتی ہے کہ سوداگر کا مکان نور سے معمور ہے۔ پھر یکایک کیا دیکھتی ہے کہ ایک سواری اس شان و شوکت سے آئی کہ دیکھنے والے دنگ ہو گئے۔ فرشتوں کی فوج اور اصحاب کا لشکر سبھی موجود اور سب کی زبان پر صلی علی محمد صلی علی نبینا کا ترانہ جس وقت صاحب سواری رونق محفل ہوئی، سوداگر کے ظلمت قد کا مقدر جاگ اٹھا اور تمام گھر آفتاب کے مشعل سے روشن ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو میرا رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجہ بخشت میں بلند فرماتا ہے۔ روایت ہے کہ جس روز نور محمد حضرت آمنہ کو تفویض ہوا 12 جمادی الآخری اور جمعہ کی شب تھی، اس شب کو نور محمد نے جو شرف و بزرگی بخشا وہ بے شمار و بے انتہا ہے۔ خداوند قدوس نے طرح طرح کی خیر و برکت دنیا والوں پر نازل فرمائی۔ حکم ہوا کہ تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں کہ ہمارا حبیب ماں کے شکل میں آیا ہے، اور عالم ملکوت جبروت میں یہ حکم سنایا گیا کہ تمام مقدس مقاموں کو معطر کر دو کہ سارا جہاں خوشبو سے مہک اٹھے۔ عرش کرسی یہ مرشد جافزا سن کر فرد مسرت سے جھوم اٹھے اور فرشتے آپس میں مبارک بادیاں پیش کرنے لگے۔
حضرت بی بی آمنہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تیرے شکل میں سارے عالم کے سردار ہیں، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ جب حمل کے 6 مہینے گزرے تو حضرت عبداللہ نے 25 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ جس مدینے میں بیٹے کی تاجداری مقرر تھی، اسی مدینے میں باپ نے داعی سکونیت اختیار کی۔ حضرت آمنہ خاتون اس خبر سے مزید غمگین ہوئی مگر اف نہ کی اور خداوند کریم کی مرضی پر راضی بجا رہی۔ جب 9 مہینے پورے ہوئے اور شب ولادت باسعادت نمودار ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے پاس 3 سفید جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبے کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر۔ اس سہانی رات میں آسمان کے ستارے قریب آ رہے تھے۔ ان ستاروں کی روشنی نے تمام دنیا کو نور سے بھر دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل رہے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ عبدالمطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے سفید پرند کے بازو کو دیکھا جو میرے دل پر مل رہا تھا۔ اس کے اثر سے میری بے چینی زائل ہو گئی۔ بعد میں نے غور سے دیکھا کہ میرے سامنے شربت کا ایک پیالہ ہے جس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ میں اسے دودھ سمجھ کر پی گئی، وہ شہد سے زیادہ شیرین تھا۔ پھر میرے پاس چند عورتیں آئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں مریم عیسیٰ کی والدہ ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، تیسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، باقی سب برے ہیں، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر ایک آواز آئی جس سے میں پریشان ہو گئی۔ دیکھا تو ایک سفید ریشم کی چادر آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گئی۔ ایک پکارنے والے نے کہا اس کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لو۔ آسمان سے عورتیں اتر رہی تھیں جن کے ہاتھوں میں سفید آفتابیں تھیں۔ پھر بادل کا سفید ٹکڑا جس میں سبز رنگ کی چڑیا جن کی چونچ یاقوت کے معنی سرخ نظر آئی۔ یہ دیکھ کر میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جو قطرہ ٹپکتا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ مشرق و مغرب، زمین و آسمان روشن ہو گئے، یہاں تک کہ شام کے محلات اور بصریہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگی۔ اس نور کا مبنہ میرا وجود تھا۔ آفتاب شوق و دیدار سے بے چین ہو رہا تھا۔ چڑیا چہچہا رہی تھی، شجر و حجر مستانہ وار جھوم رہے تھے، سمندر اور دریاؤں کا پانی کیلیا کھا رہا تھا۔ باد صبا جنت کی معطر ہوا ہر طرف بکھر رہی تھی۔ گرز کے کائنات عالم کے ذرے ذرے میں خوشی و فرمی اور جوش مسرت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن صبح صادق کے وقت آدم کی پیشانی کا نور، نوح و ابراہیم کے دل کا سرور، اسماعیل کی راحت جان، ہاشم و عبداللہ کے گھرانے کی شان، غریبوں کا حامی، بے کسوں کا سہارا، بی بی آمنہ خاتون کی شکل مبارک سے اس جہان خاکی میں تشریف لائے۔ یہ ادب و احترام کا مقام ہے، لہٰذا نہایتی عقیدت و محبت اور فرح و سادمانی کے ساتھ مودع و دست بستہ کھڑے ہو کر ساقی کوثر، شافع محشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ رسالت و عظمت پناہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے۔